السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف ہوئے۔ معزز سامعین، انسان روشنی کو چاہتا ہے اور اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے۔ یہ روشنی کا سفر انسان کی پیدائش سے شروع ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ ایک روشنی وہ ہے جو دنیا میں ختم ہو جائے گی، اور ایک روشنی وہ ہے جو انسان کے ساتھ آخرت تک اور جنت تک جائے گی اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ در حقیقت مخلوق، زمین، آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب اندھیر ہے، تاریکی ہے، اور اللہ جل جلالہ نور ہے۔ اس کی نور کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اور ہر چیز کو جو روشنی اور نور ملا ہے تو وہ اللہ کے نور سے ملا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جل جلالہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب کا نور ہے۔ یہ نور اور روشنی اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری نور اور روشنی، اور ایک ہے باطنی۔ اور انسان کی سادگی اور اس کی بے وقوفی یہ ہے کہ یہ ظاہر پرست ہے۔ اسی ظاہر پرستی کی وجہ سے شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں شیطان کے الفاظ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، اور چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس پر ہمیں اجر بھی ملتا ہے، لیکن شیطان کی باتوں کی حکایت اللہ پاک نے فرمائی کہ میں آپ کے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے، اور میں ان کا راستہ کاٹوں گا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جب انسان کافر اور مشرک ہوتا ہے تو شیطان اسلام کے راستے میں، اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں اسلام کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو یہ راستے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ تم آبائی دین کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، اپنے معاشرے کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ کتنی بے وقوفی ہے اور بے غیرتی ہے۔ جس طریقے سے آج کل بھی بعض مسلمان حضرات کسی باطل جماعت میں، جب اس کا پہلا حصہ تھا، اس کا تعلق تھا
تو وہ بوڑھا اور سفید ریش ہو کر بھی اس باطل جماعت سے ہٹتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بغیرتی لگتی ہے۔ یہی کافرانہ اور مشرکانہ دلیل ہے کہ حق کے وضوح کے بعد بھی انسان باطل کے ساتھ ہی ڈٹا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کو سمجھا رہے ہیں اور انہیں جواب دیا ہے کہ بھتیجا، میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا، لیکن یہ جو میرے خاندان والے ہیں مرنے کے بعد مجھے تانا دیں گے کہ اس نے اپنے آبائی دین کو چھوڑا۔ پھر حدیث مبارک میں آتا ہے یہ انسان واپس ہو جاتا ہے یا اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اگر تکذیب کرتا ہے کہ شیطان تو جھوٹا ہے، میں اسی راستے پہ جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ اس کے کہنے میں آ گیا اور واپس ہوا تو یہ گمراہ رہے گا۔ پھر ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے، جہاد کے راستے میں بیٹھتا ہے۔ حدیث مبارک میں تو یہ 3 راستے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن آج کل شیطان مختلف راستوں میں اسی انسان کے راستے میں بیٹھتا ہے۔ کبھی گناہ پر آمادہ کرتا ہے، کبھی نیکی سے واپس کرتا ہے۔ گناہ پر آمادہ کرنے میں یہ سبز باغ دکھاتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ جب یہ مانتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، اور کسی حق کو اختیار کرنے میں اس کی برائی بیان کرتا ہے اور سابقہ زندگی کی طرف اس کی توجہ دلاتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں یہ فائدہ آتا ہے، یہ فائدہ آتا، تم اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی باتوں میں آ گیا تو گمراہ ہو جائے گا، اور اگر اس کی نہ مانا تو پھر یہ جائے گا۔ زنا کرنے میں، شراب نوشی میں، قتل میں، ڈاکہ ڈالنے میں، سود لینے میں، رشوت لینے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، یہ شیطان اس کی راہیں مارتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روشنی اللہ جل شانہ کی طرف سے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ سورج کی روشنی ظاہری روشنی ہے، مسجد کے اندر مختلف قسم کے بلب لگے ہوئے ہیں، بتیاں جل رہی ہیں رات کو دن کو، یہ ظاہری روشنی ہے۔ چاند کی روشنی ظاہری روشنی ہے، اور آج کل اس میں آگے انسان جاتا ہے کہ اچھی سے اچھی روشنی، کم سے کم خرچہ اور قوت ہو، اور اچھی سے اچھی روشنی جو ہے وہ خوبصورت روشنی مجھے ملے، لیکن یہ ظاہر پرست ہے، ظاہر چیزوں پہ فریفتہ ہوتا ہے، ظاہری چیزوں پہ اپنے آپ کو مارتا ہے، تھکاتا ہے، اور حقیقت اور باطن کو بھول جاتا ہے۔ اور ظاہر پرستی یہاں تک گئی، یہاں اس اجتماع میں باطنی روشنی کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے دونوں روشنیاں ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ یہاں تک یہ ظاہری چیزوں پر فریفتہ ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں تصوف کیا چیز ہے؟ تصوف آپ کو دنیا سے، مخلوق سے، آپ کے تعلق اور ناطے کو توڑ کر اللہ سے ملاتا ہے۔ دنیا میں رہیں گے، دنیا سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن آپ کو اللہ سے ملاتا ہے، اور اللہ جل شانہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مسلمانوں کا دوست اور ولی ہے، وہ مسلمانوں کو اندھیروں سے اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ جل شانہ یہی چاہتا ہے۔ یہ مساجد، یہ ذکر اللہ کی مجالس، یہ اجتماعات، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے۔ کسی اللہ والے کی سرپرستی میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی رہنمائی میں اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں۔ صحابہ کرام یہی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سبق پڑھایا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها، تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے، مخلوق کی بندگی سے
نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں، اور دوسرے ادیان کے ظلم اور زیادتی سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے آئیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف لے آئیں۔ دنیا بہت تنگ و تاریک ہے، لوگ اس پہ فریفتہ ہے، یہ ظاہر بینی ہے، ظاہر پرستی ہے۔ ظاہر پرستی یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر انسان صفائی کو چاہتا ہے، تو ظاہری صفائی کے اندر جسم کی صفائی اور کپڑوں کی صفائی بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہری صفائی بھی مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ کر یہودیوں کے محلوں کو دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظفوا افنیۃ البیوت ولا تشبہوا بالیہود، اپنے گھروں کے صحنوں کو، ان کے سامنے والے حصے کو صاف کیا کرو، یہود کے ساتھ مشابہت مت کیا کرو، یہود بڑے گندے لوگ، وہ مال مویشی رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری صفائی کا خیال رکھا، اس کی تعلیم دی۔ مسجد نبوی میں کوئی کنیز کالی باندھی یا کوئی آدمی جھاڑو دیتا تھا، اس کو صاف کرتا تھا، اس کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ نظر نہیں آ رہا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات کو اس کا انتقال ہوا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی، اس لیے ہم نے اپنی طرف سے اس کو دفنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ تاکہ میں وہاں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس کے لیے دعا کی، نماز جنازہ پڑھی۔ یہ نظافت ہے ظاہری۔ ظاہری نظافت کی تعلیم بھی ہمارا دین دیتا ہے، لیکن باطنی صفائی اس سے زیادہ اہم ہے۔ ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی ضرور ہو، اس سے پہلے ہو۔ اس لیے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا تعلمنا الایمان، اولا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا الاسلام، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر اسلام اور دین اور قرآن سیکھا۔ ایمان باطنی صفائی تھی، ایمانی صفات باطنی صفائی تھی، پھر اس کے بعد ظاہری صفائی آ گئی۔ نماز کس طرح پڑھو گے، روزہ کس طرح رکھو گے، جہاد کس طرح کرو گے، حکومت کس طرح چلاؤ گے۔ انسان ایسا گیا گزرا ہوا کہ جو حضرات باہر ممالک کے سفر کیے ہیں، ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں پر استنجے کے لیے بمبے نہیں ہے، چہرہ دھونے کے لیے پانی ہے، ظاہری ہاتھ دھونے کے لیے پانی ہے، لیکن قضائے حاجت کی جگہ دھونے کے لیے پانی کا بمبا نہیں ہوتا۔ وہ آپ گندہ ہی رہیں گے، ٹیشو پیپر استعمال کریں۔ یہاں تک کہ وہ جگہ جس طرف صحابہ کرام نے 2 دفعہ ہجرت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، حبشہ، جس کو آج کل ایتھوپیا اور اس کے مرکز اور جہاں پر ایئرپورٹ ہے بین الاقوامی ادیس ابابا کہتے ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ استنجا خانوں میں بمبا نہیں ہے استنجا کے لیے۔ اسی جگہ میں جہاں اس وقت اس دور کے اندر دنیا کا سب سے امن والا جگہ مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے وہ جگہ تھی، وہاں پر استنجا خانے کے لیے بمبا نہیں، اس لیے کہ استنجا کی جگہ کپڑے کے اندر چھپی ہوئے ہوتے، باقی ننگا ہو، لیکن وہ جگہ چھپا کر رکھتے ہیں، وہ اس پر کسی کی نظر نہیں لگتی تو اس کو پاک نہیں رکھتے، وہ گندہ ہی رہے، کوئی بات نہیں۔ اور یہاں تک گئے کہ ہندو لوگ اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کرتے، اوپر تیل لگاتے ہیں، عطر استعمال کرتے ہیں، پرفیوم استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی پرفیوم ان کی گندی بو کی وجہ سے اس کا مزہ نہیں ہوتا، وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ظاہر پرستی میں انسان اتنا گیا گزرا، حدود کو توڑتا ہے، حدوں کو پلانگتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے دونوں قسم کے نور اور روشنیاں ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، ظاہری نور بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ سورج میں نور اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ زمین کے اوپر جو نور اور روشنی پڑتی ہے سورج سے، یہ اللہ جل شانہ نے ڈالی ہے۔ سورج کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان دونوں کو نور کے اخذ کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اب اللہ تعالیٰ کی ظاہری روشنی کی پکڑنے کی جس میں صلاحیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری روشنی کو لیتا ہے۔ چراغ میں ہے، موم بتی میں ہے، لالٹین میں ہے،
آگ کے اندر ہے، بلب کے اندر ہے، یہ اللہ جل شانہ کی ظاہری روشنی کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، لیکن ایک اللہ تعالی کی طرف سے باطنی روشنی ہے، وہ روشنی صرف اور صرف اللہ پاک نے اس مسلمان کے اندر، اس انسان کے اندر رکھی. یہ پتھر نہیں کھینچتا، اس لیے پتھر شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے. یہ گائے بیل نہیں اپنے اندر کھینچ سکتے، اس لیے وہ مکلف نہیں ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اور یہ نور دو قسم پر ہے، ایک ہے نور فطرت اور ایک ہے نور ہدایت. نور فطرت ہر انسان کے اندر ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، ہر ایک کے اندر نور فطرت اللہ نے ودیت کر رکھی ہے پیدائش کے ساتھ ہی. یعنی وہ صلاحیت جو اللہ جل شانہ کی باطنی نور اور ایمانی نور کو کھینچے اپنے اندر، وہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے طاق ہے، طاقچہ، طاق دے طاق، اس میں دیا ہے، چراغ ہے، شیشہ ہے، قندیل ہے، اور اس قندیل کے اندر تیل ہے. یہ تین چیزیں ذکر فرمائیں. مومن کا سینہ، انسان کا سینہ یہ طاقچہ ہے، اس میں دل قندیل ہے، اور اس میں نور ہدایت یہ وہ تیل ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ ان یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اپنی فطرت پر. کل مولود، ہر بچہ نو مولود، چاہے وہ ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے. اس فطرت سے مراد وہ نور ہدایت ہے، اس کی صلاحیت اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہے. اگر یہ جو ایمانی نور ہے دوسرا اس کے سامنے آ جائے، اس کو قبول کر لیتا ہے، بیچ میں اگر موانع نہ ہو، رکاوٹیں نہ ہو، دیواریں نہ ہو، وہ ہٹا دیا جائے تو اس نور کو کھینچ لیتا ہے. اس لیے اس بچے کی تربیت اگر مسلمان ماں کی گود میں ہو جائے تو مسلمان پھولے گا پلے گا، اگر اس بچے کی تربیت کسی کافر ماں کی گود میں ہو تو کافر پھولے گا پلے گا. یہودی اور نصرانی ماں ہو، ہند اور عیسائی سکھ ماں ہو تو اسی طریقے سے اس کی پرورش ہوگی. حدیث مبارک دو چیزیں آتی ہیں، ایک ماحول گھر کا اور ایک زبان. آج کل ہم انگلش زبان کے پیچھے لگے ہوئے. حدیث مبارک میں آتا ہے یہ تعبیر لسانی یہ انسان کو گمراہ کرتی ہے. اگر زبان اچھی ہے، قرآن کریم کی زبان عربی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی زبان عربی ہے، مسلمانوں کی زبان، آپ کے ماں باپ کی زبان پشتو ہے، آپ کے ماں باپ کی زبان اردو ہے، آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں، تو وہ تعبیرات اسلام کی تعبیرات کریں گے. انگلش زبان عیسائیوں کی ہے، ان کا مذہب مسلمان نہیں ہے. عمومی طور پہ وہ اپنی تعبیرات کریں گے، پتہ نہیں وہ کون سا لفظ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اسلامی شاعر کے لیے، اصطلاحات کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کی زبان پر وہ لفظ لاتے ہیں، اس کا اثر ہوگا ضرور، آپ جانتے نہیں ہیں. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہ کریں. میں شادی کارڈوں پر دیکھتا ہوں اس ملک کے اندر ہمارے مسلمان بھائی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ انگلش میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. انگریزی والوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یہ تو مسلمان ہے، انگریز بنے گا نہیں اور اپنے اسلام سے نکل جائے گا. اور انگریز اور کافر اور طاغوت اور شیطان کے بھائی، شیطان کی چیلے یہی چاہتے ہیں کہ آپ چاہے یہودی اور عیسائی نہ بنے لیکن آپ مسلمان نہ رہیں. یہودی کہتے ہیں یہودی نہ بنے لیکن آپ مسلمان رہیں گے تو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ رہیں. اس پشتوں کے ماحول میں، اس گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو
جو بنیادی چیزیں ہیں وہ انگریزی میں ماں اور باپ جو یونیورسٹی اور کالج کے پڑھے ہوئے ہیں وہ سکھاتے ہیں، زبان کا اثر آئے گا اس کے پیچھے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نور ہدایت اللہ جل شانہ نے ہر چیز کے اندر رکھا ہے، اور پھر ہے نوری ایمان، نوری فطرت۔ نوری ہدایت پر ملتا ہے ایمان سے، اسلام سے، قرآن کریم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، مساجد سے، ایسی اجتماعات سے، ذکر اللہ کے محافل سے، وعظ سے، پند و نصیحت سے، اور دینی بیانات سے۔ یہ نوری ہدایت پر ان چیزوں میں ملتا ہے۔ جب یہ انسان جس کے دل میں نور ہدایت ہے، نور فطرت ہے، وہ آتا ہے اس مجمع کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نور ہدایت بھڑک اٹھتی ہے، اس کا دیا جل جاتا ہے۔ پہلے ایک حالت تھی، پھر دوسری حالت بن گئی۔ 20 بھائیوں نے مجھے کہا یہاں پر آ کر کہ یہ جو اللہ والے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات کی صحبت میں آ کر تھوڑی معمولی سی ایک رات کی مجلس، 2 راتوں کی مجلس کے بعد جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہماری حالت تبدیل ہوتی ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نور ہدایت نور فطرت کے ساتھ مل گئی، اس نے اس کو قبول کیا، دیا جل گیا، دیے سے دیا جلتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں کہ جس کے اندر یہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے صاف صاف ارشاد فرمایا، اس کو آیت نور کہتے ہیں۔ نور اللہ کی طرف سے ہے، تمام آسمان اور زمینوں کے اندر ظاہر نور، ظاہری چیزیں جس کے اندر صلاحیت قبول کرنے کی ہے وہ اخذ کرتی ہے، باطنی نور کے اخذ کرنے کی صلاحیت انسان میں اللہ نے رکھی ہے۔ اگر اس نے قبول نہ کی تو یہ اللہ جل شانہ اسے قیامت کے دن پوچھے گا، تم نے میری دی ہوئی صلاحیتوں کی ناقدری کیوں کی؟ اس لیے انسان کو یا کافر کہا یا شکور کہا۔ یہ دل جو اللہ کے محبت کا مرکز تھا، یہ دل جس کے اندر نوری ایمان آ سکتا تھا، یہ دل جس میں ایمانی صفات آ سکتی تھی، یہ دل جس کے اندر اچھی خو اور خصلت آ سکتی تھی، جس میں ہدایت آ سکتی تھی، قرآن کریم سے اخذ کر سکتا تھا، اس دل کو آپ نے غلط چیزوں کے اندر استعمال کیا، اللہ جل شانہ پوچھے گا تو نے میری دی ہوئی صلاحیتوں کی ناقدری کی، اس کی پاداش اب بھگتے گا۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ یہ انسان خود کرتا ہے۔ کل میں ایک حدیث مبارک پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب حدیث تھی، 3 آدمی وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ایک کہے گا کہ میں کانوں سے بہرا تھا، میں ہدایت سن نہیں سکتا تھا، قرآن نہیں سن سکتا تھا، حدیث نہیں سن سکتا تھا، بیان نہیں سن سکتا تھا۔ جو بہرے نہیں ہے سنتے ہیں تو وہ نہیں، جو سننے کے لیے آتے نہیں ہے، اصلاحی مجالس میں، اجتماعات میں، خیر کی جگہوں میں، حدیث مبارک میں حدیث یاد آ گئی، حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ روایت وہ کرتے ہیں، اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خیر کی طرف راغب ہو اور جو لوگ خیر جن کے پاس ہے ان سے محبت کرتے ہوں، خیر والے کام اور بات سے محبت کرتے ہیں اور خیر والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ اب اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کی محبت کس سے ہے؟ اللہ کے رسول سے ہے، صحابہ کرام سے ہے، انصار سے ہے، مہاجرین سے ہے، اولیاء اللہ سے ہے، اہل علم حضرات سے ہیں، اللہ والوں سے ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں سے ہے، نمازیوں سے ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی محبت ہے تو آپ اچھے آدمی ہیں، خیر کو پسند کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو پسند کرتے ہیں، نماز کو پسند کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو اچھی لگتی ہے، سچ آپ کو اچھا لگتا ہے جھوٹ کے مقابلے میں، حلال آپ کو اچھا لگتا ہے حرام کے مقابلے میں، آپ اچھے آدمی ہیں۔ اگر اس کا عکس ہے تو خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ اس لیے صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہم جس جملے سے زیادہ خوش ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا
کہ یا رسول اللہ متی تقوم الساعة؟ قال ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، اس لیے کہ کب کا پتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، نہ کسی پیغمبر کو ہے، نہ ولی، نہ کسی فرشتے مقرب کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے، کسی کو بھی نہیں کہ کب قیامت آئے گی. آئے گی ضرور، اس کے نشانات ہیں قریب اور بعید میں، لیکن اس کا تعین کسی وقت، کس تاریخ، کس مہینے، کس سال کو یہ نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیاری کیا کی ہے. اس نے کہا زیادہ تیاری تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت او قال المرء مع من احب، آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ کو محبت ہے، یا یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اس جملے سے اتنے خوش ہوئے، اس سے پہلے ہم اسلام لانے سے خوش ہوئے تھے، اس سے پہلے کسی اور چیز سے نہیں، جو اس جملے سے ہم خوش ہوئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت آسان پہچان ہے. اچھے لوگوں سے، متقی لوگوں سے، اللہ والوں سے آپ کو محبت ہے، اور اچھے قول اور عمل سے آپ کو محبت ہے، آپ انشاءاللہ اچھے ہیں. اور اگر اس کے برعکس ہے تو آپ پھر خود اپنے آپ کو کہہ لیں آپ کیا نام رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہوگا جو بہرا ہوگا، اللہ کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا، عذر پیش کرے گا کہ اللہ میں کانوں سے نہیں سن سکتا، اس لیے ہدایت کی باتیں میں نے نہیں سنی، قرآن نہیں سنا، حدیث نہیں سن سکتا تھا، بیانات نہیں سنے، اس لیے میں ہدایت پر نہیں ہے، کافر ہی رہا. دوسرا آدمی یہ عذر پیش کرے گا کہ میں احمق تھا، بے وقوف، جب میں راستے میں جاتا تھا تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے میں کسی مجمع میں نہیں جاتا تھا تاکہ ہدایت سیکھوں. تیسرا کہتا تھا کہ میں کمزور تھا، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ میں جا نہیں سکتا تھا ایسے مجالس میں جہاں پر ہدایت ملتی ہے، نوری ہدایت ملتا ہے، نوری فطرت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ اچھا اب تم تینوں جاؤ جہنم میں کودو. اپنے اختیار سے ان کو کہے گا، ان کو اختیار دے گا، وہ نہیں جائیں گے. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تم لوگوں نے میری اطاعت اب نہیں کی تو دنیا میں کیا کرتے، یہ تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے تمہیں حکم دیا جہنم میں جانے کا، تم نہیں جا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت بھی ان میں کوئی جاتا تو اللہ جل شانہ اس کو واپس جنت میں داخل کر دے، اس لیے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ ظلم کسی پہ نہیں کرتا، لیکن وہ کسی کے خیر پہنچائے اس کی اپنی مرضی ہے. وہ کسی قانون کا اور کسی شخصیت کا اور کسی اثر رسوخ والے کا پابند نہیں ہے کہ کوئی اس پر اثر ڈالے، وہ سب سے بالا تر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نور فطرت ہے، وہ ہر شخص کے اندر رکھا. نور ہدایت ملتا ہے ایسی اجتماعات سے، ایسی مجالس سے، ایسے بیانات سے، قرآن کریم سے، مساجد سے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ جگہ خود بتائی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ایسی جگہوں کے اندر یہ نور ملتا ہے. اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھر کہ جس کے بڑائی کا، جس کی عظمت کا، جس کو اٹھانے کا ظاہری اٹھانا اور باطنی اٹھانا دونوں داخل ہے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مسجد اگر آدمی بنائے تو ایسی جگہ بنائے کہ آس پاس کی زمین سے وہ اونچی ہو، اس کا صحن بھی اونچا ہو. الحمدللہ اللہ پاک نے فضل فرمایا، کسی کا کارنامہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس مسجد کو اس طریقے سے رکھا ہے. اذن اللہ ان ترفع. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں آئے، خانہ کعبہ کے پاس ایک مکان تھا جس کی چھت خانہ کعبہ کے چھت سے اٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ کس کا گھر ہے، اس کو گرا دو. اس کو نیچے کر دیا. اللہ کے گھر سے اس کا گھر اونچا ہے. اذن اللہ ان ترفع.
ظاہری رفع بھی اس میں شامل اور باطنی رفع بھی اس میں شامل. اس کو اٹھایا جائے نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے، عظمت سے، تشریف سے، تکریم سے، تنظیف سے اس کی صفائی کی جائے. آج کل لوگ کہتے ہیں، یہاں بار بار ہم بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو جو مسجد کی تقدس کا خیال نہ رکھتے ہوں وہ ساتھ نہ لائیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پھر سیکھیں گے. ہم لے آتے ہیں کہ بچے یہاں کے، ہم نے کہا اتنے چھوٹے بچے جو مسجد کے تقدس اور نماز کا خیال نہیں رکھتے اس کو گھر میں تعلیم دو، اور جب اتنے ہو جائیں، بالغ نہ ہو بے شک، لیکن وہ مسجد کی اور نماز کے تقدس کا خیال رکھتے ہوں، پھر مسجد میں لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اپنی مساجد کو دیوانوں سے اور بچوں سے بچا کے رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اگر آپ زبردستی کرتے ہیں تو اس کے خلاف کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بالغ لڑکا، نوجوان فتح یہ ظلمے پڑھنبی صف کے ناستے ہوئے اس پنگیر رضی اللہ تعالی کے پاس ہمات زیپری درست نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے. اگر وہ جگہ چھوڑتا ہے، ادب کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو زبردستی نہیں اٹھایا جا سکتا. اس کو بھی لوگ بچہ کہتے ہیں. اگر کسی نے بتایا ہو تو یہ بچہ ہے، وہ بچہ نہیں کہ جو مسجد میں پیشاب کرے اور مسجد کی پاکی اور تقدس کا خیال نہ رکھے. اس کو اذن اللہ ان ترفع، مسجد کو نجاسات سے، دیوانوں سے، بچوں سے، اس سے بالکل پاک رکھا جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نور ہدایت جس کے مختلف طریقے ہیں، اور اس نور میں ترقی ہوتی ہے، اس میں ترقی کی کوئی انتہا نہیں. اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ جس طریقے سے پہچان کا حق تھا ہم اس طریقے سے آپ کی معرفت نہ کر سکے. یہ بڑھتا رہتا ہے. یہ اسی مسلمان کے دل کے اندر ہوتا ہے. میں زیادہ عرض نہیں کروں گا، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس اجتماعات کے اندر یہ نور ملتا ہے. اس اجتماع کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. آپ سوچیں گے اجتماع کا مقصد کیا؟ نور ہدایت یہاں سے ملتا ہے، بیانات سے ملتا ہے، اعمال سے ملتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز ساتھیوں نے پڑھی، رات کو سب کھڑے تھے، خدمت والے بغیر خدمت کے اللہ کے سامنے کھڑے تھے. کس کو دکھا رہے تھے؟ اللہ کو دکھا رہے تھے، کسی دنیا والوں کو نہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. یہ نور ہدایت ہے، اس اجتماع میں ملتا ہے. اللہ کا ذکر کرتے تھے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ ملتا کن لوگوں کو ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ایسے لوگوں کو ملتا ہے کہ جس کو مختصر یہ کہوں گا، اللہ کے ذکر سے دنیا مشغول نہ رکھے. بس تجارت، معاملات، مارکیٹنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر الگ نہیں ہے، یہ نماز ذکر ہے. نہیں، نماز بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ذکر ایک عام مفہوم ہے جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. لا الہ الا اللہ ذکر ہے، اللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، استغفر اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے. ذکر کے مختلف کلمات ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی 5000 بکریاں دوں یا 5 کلمات بتا دوں کہ جو تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہے، مجھے تو 5 کلمات بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنینی بما رزقتنی ولا تذہب طلبی الی شیء صرفتہ عنی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 3 کلمات بتائے. یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ پتہ قیامت میں چلے گا کہ اللہ نے اپنے ذکر میں کتنا وزن رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلمتان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں وہ ترازوئے اعمال میں بہت بھاری ہیں. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرے سبحان اللہ العظیم. اللہ کے ذکر کا پتہ قیامت میں چلے گا، جس پر وقت نہیں لگتا. ہم یوں کہتے ہیں کہ جس پر زیادہ مشقت ہو، زیادہ دیر لگے. نہیں، اللہ جب دیتا ہے، دینے پہ آتا ہے تو وہ معمولی وقت میں تھوڑے عمل پہ بہت زیادہ دے دیتا ہے.
میں عرض کر رہا تھا ان حضرات سے بھی جو آس پاس کے علاقوں سے آتے ہیں، یہاں گاؤں ہیں ان کے، کہ اس اجتماعات کی برکت سے، اس مرکز کی وجہ سے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ یہ حضرات اللہ والے، ہمارے شیخ حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل، وہ تشریف لائے، دوسرے حضرات مشائخ اور علماء آتے رہتے ہیں. یہ علاقے والوں کے اوپر بھی اللہ جل شانہ کی برکتیں اور رحمتیں. آپ حضرات کو پتہ ہے جو اس علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں کہ اس مل سے لے کر یہ جو پیچھے مل ہے ٹانگوں کے سٹاپ کے ساتھ، وہاں سامنے مل تک، اس پورے راستے کے اندر سب سے زیادہ خطرناک قطعہ اس راستے کا یہ تھا جہاں پر دارالایمان ہے، یہ سڑک کا ٹکڑا. دلتا شوکی کے دے، دلتا ڈاکے کے دے، دلتا غلے کے دے، دلتا مرگونہ کے، دلتا دو پری پٹو کی مڑی پرت. اللہ جل شانہ نے آپ پر مہربانی فرمائی، اس علاقے والوں، وٹ پگا والوں پر اور بدنئی والوں پر، اکبر پورہ والوں پر، اور اس میں بہت سے دیہات دوسرے، کہ اللہ جل شانہ نے اس جگہ کو آباد کیا. اب وہ چیزیں الحمدللہ ختم ہو رہی ہیں، نہیں رہی. وہ جو شیطان کے پیروکار تھے ان کے اڈے ختم ہو گئے. مجھے 6 علماء کرام نے راولپنڈی کے اندر حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ کی والدہ کی وفات کی تعزیت کے دوران، میں نہیں پہچانتا تھا ان کو، ان علاقے کے علماء تھے، وہ آ گئے اور وہ بہت خوش تھے اور بار بار میرے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ مجلس تعزیت کی تھی. میں ان سے اس وقت طویل گفتگو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اتنے خوش تھے کہ دارالایمان کی برکت سے ہمارے مساجد آباد ہو گئے. پہلے ان میں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ریونڈی اور دیوبندیوں کا داخلہ منع ہے، اب وہ سارے کے سارے بورڈ اتر گئے اور الحمدللہ وہ آباد ہو گئے مسئلے مسائل سے، اور علم دین آ گیا، سمجھ لوگوں کے اندر آ گیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے. کچھ رسمی 2-3 چیزیں انہوں نے پکڑی تھی جس میں وہ غلط راستے پہ جا رہے تھے، یہ مہربانی فرمائی. پھر یہ سارے کے سارے ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے نوجوان خدمتوں کے اندر لگے ہوئے، یہ اس کھڑکی کو کھولے اور باہر دیکھیں کہ یہ گاڑیاں کس ترتیب سے کڑی ہیں. یہ راستہ ہے، یہ وستوی راستہ تھا، یک طرفہ راستہ ہے، ڈبل سڑک نہیں ہے، لیکن اس پر اللہ کے بندوں کو راستے میں کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. یہ بھی نور ہدایت کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان کیسا سلیقہ مند ہوتا ہے، کس طریقے سے اپنے معاشرے کا نظم رکھتا ہے. آپ کے موٹر سائیکل الگ اور رات کو ٹھہرنے والے ساتھیوں کی گاڑیاں الگ جگہ کڑی ہے، آنے جانے والے ساتھیوں کی گاڑیاں الگ جگہ کڑی ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. لیکن پھر بھی عقل سے کورا بعض لوگ آتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا، وہ جھگڑتا ہے کہ نہیں مجھے راستہ تو نہیں مجھے. کھانے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس قیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلایا کرو، راتوں کو نماز پڑھا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. دسترخوان بچھا ہوتا ہے، یہ کون دیتا ہے رزق؟ اللہ دیتا ہے. کسی مولوی کے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، کس ترتیب سے دیتا ہے؟ وہ اللہ جل شانہ دیتا ہے، اور پھر لوگ آ کر کھاتے ہیں. علماء کرام ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، دوسرے عوام ہوتے ہیں، یہ ان اجتماعات سے. اور یہ ساری کی ساری تعلیم ہے کربوغ شریف مرکز کی، وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے 10 گنا نہیں 20 گنا بڑا مجمع ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان اجتماعات اور مجالس اور مراکز سے یہ نور ہدایت ملتا ہے، تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ جائے. اس کے پیچھے دوسرے مقاصد ہوتے ہیں، وہ سب اس کی تفصیل ہے نور ہدایت کی، اور ہم اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ پاک ہمیں یہ چیز نصیب فرمائیں. ان اہل اللہ سے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ اپنے مقربین اور سعادت مند بندوں میں شامل فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.